السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 2 فروری اور ہم موجود ہیں اپنے سیگمنٹ یور فیڈ بیک میٹرز کے ساتھ. تو جناب سب میں پہلا کمنٹ ہے حارث خان صاحب کا. السلام علیکم. As far as my observation is concerned on YouTube, there are 2 individuals who are doing excellent technical analysis. One is you, Khalid Bhai, the other is Imran Memon Bhai. The only difference between both of you is you are a bit on the optimistic side, whereas Imran Bhai is a bit pessimistic. Thanks to both you for keeping us informed and coaching and teaching us. وعلیکم السلام حارث صاحب, شکریہ آپ نے اپریشیٹ کیا. یہاں پر جو آپ نے آپٹیمسٹک کہا ہے تو میرا نہیں خیال آپ نے درست زاویے سے میری انالیسس کو دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو آپٹیمزم ہے وہ لمیٹڈ گراؤنڈز پر ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں اس لمیٹڈ گراؤنڈ کی. اگر آپ میری کال سنتے ہیں تو اس میں جو آپ میری گفتگو سنتے ہوں گے تو اس میں تو میں اکثر اور زیادہ تر بہت ساری نیگیٹو باتوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں. اب جو لمیٹڈ آپٹیمزم ہے وہ کس لیے ہے, یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, ٹھیک ہے جی, مگر مارکیٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی, بند نہیں ہوئی. مہنگائی بہت بڑھ جائے گی, آٹا بکتا رہے گا. تو یہ جو خرید و فروخت کا سلسلہ ہے یہ جنگوں میں بھی نہیں رکتا, یہ جنگوں میں بھی نہیں رکتا. اور ہم جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس میں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں ایسی کمپنیوں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں جو کچھ نہ کچھ بیچتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان میں فرق یہ پڑتا ہے کہ اچھی ڈیولپمنٹ ملک میں ہو رہی ہو, بڑی زبردست انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو, دنیا کے حالات اچھے ہوں, تیل کی پرائسیں اچھی ہوں, تو تمام سیکٹر یکساں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ایک ساتھ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر جنگی کیفیت ہو, آئل مہنگا ہو, سیاسی کشمکش ہو, تو پھر تمام سیکٹر نہیں پرفارم کرتے, اور کچھ سیکٹر تو بالکل پرفارمنس بند کر دیتے ہیں, کئی سارے لیکویڈیٹ ہو جاتے ہیں, لیکویڈیشن میں چلے جاتے ہیں. اور مگر اس کے باوجود بھی کچھ سیکٹر ایسے ہوتے ہیں جو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, نسبتاً اپنی پرفارمنس میں کم پرفارم کرتے ہیں, مگر انہیں کرنا ہے کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ تو بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ان کی کوئی نہ کوئی سیل ہو رہی ہے, اگر ان کی 1 کروڑ روپے کی سیل ہوتی ہے مہینے کی, یا 10 کروڑ کی مہینے کی سیل ہوتی ہے, تو وہ 5 کروڑ پہ آ گئے ہوں گے, 3 کروڑ پہ آ گئے ہوں گے, 6 کروڑ پہ آ گئے ہوں گے, مگر سیل ہے. تو میرا آپٹیمزم اس پر بیس ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے 4th کوارٹر پورٹ فولیو دیا لوگوں کو, تو یہ ہم نے نومبر 22 کو دیا. ہم پیسمسٹک تھے تھوڑے بہت, اس لیے ہم نے کیا کیا کہ جو پورٹ فولیو ہمارا 2 سے 2.5 مہینے کا تھا, ہم نے اس کا ٹائم 4 مہینے کا دیا. اب جو اگلا پورٹ فولیو ہم دے رہے ہیں اس پورٹ فولیو کا ٹائم 6 سے 8 مہینے ہے. تو بات صرف اتنی ہے کہ مائی آپٹیمزم ود ان دی پیرامیٹرز اینڈ سچویشن آف دی اکانومی, کنٹری اینڈ مارکیٹ, ٹھیک ہے جی. ریئلسٹک بیسڈ آپٹیمزم رکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ موجودہ صورتحال میں, جیسے اگر آپ نے میری کسی ویڈیو میں دیکھا ہوگا, کئی کمنٹس کے جواب میں نے کہا یار بھائی آپ نے جس ریٹ پہ لیا ہوا ہے میں تو نہیں مانتا کہ یہ ریٹ ابھی آپ کا آ جائے گا. ہاں, ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں نے کسی کو PPL OGDC نہیں دلایا, مگر 57 روپیز پہ میں پیچھے پڑ کے میں نے دلایا کہ بھائی لے لو یار, اور 82 پہ ہم اس پہ نکل گئے. تو کئی دفعہ اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ ویئر یو آر انٹرنگ ان دا مارکیٹ, دیٹ از مور امپورٹنٹ. 100 روپے کا شیئر اگر 20 روپے بڑھتا ہے تو وہ 20% بڑھتا ہے.
₹50 کا شیئر اگر ₹10 بھی بڑھتا ہے تب 20% بڑھتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ چھوٹی سی مثال بہت سمجھنے کے لیے کافی ہے. بہرحال میری کوشش ہوتی ہے ریئلسٹک بیس آپ کو وہ دوں. بہرحال بہت شکریہ آپ کی تعریف کا. حفیظ مغل صاحب کہتے ہیں خالد بھائی ایکسلنٹ ویڈیو اینڈ انالیسس. ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے اور ٹیکسٹائل کی جون کلوزنگ بھی ہے. گائیڈ کریں وچ از گڈ چوائس. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا ہے دونوں باتوں پہ. ایکسپورٹ اورینٹڈ ٹیکسٹائل ہمارا بہت سارا ہے. اسپیسیفک ان کمپنیوں میں انویسٹ کرنا چاہیے. ایک بات، ڈالر بڑھنے کا مثبت ان کو ہوگا، ارننگ پہ اثر پڑے گا ان کی، بالکل درست. اور آپ نے یہ 2 کمپنیاں لکھی ہیں، یہ دونوں کمپنیاں زبردست کمپنیاں ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ این سی ایل کے بجائے این ایم ایل کی اگر بات کر لیں تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگلا کمنٹ ہے توصیف جاوید صاحب کا. خالد بھائی پلیز گائیڈ اباؤٹ بی سی ایل ناٹ پرفارمنگ. اچھا، پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ نے کہا ناٹ پرفارمنگ، تو یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ آئی ایم دا ون ہو میک اسٹاک پرفارم. نہیں سر، ایسا نہیں ہے. اینی ویز سر، آپ کہہ رہے ہیں بی سی ایل پرفارم نہیں کر رہا، تو بات یہ ہے کہ بی سی ایل پرفارم کرے گا جس جگہ پہ یہ ٹریڈ کر رہا ہے. مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں، ₹40.25 سے لے کر ₹35.60 اس ایریا میں اس کا ایکیومولیشن زون ہے. تو تقریباً 39 سے 40 میں سپلائی مل رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اور مطلب سیلنگ آ جاتی ہے، اور 37 سے 36 کے بیچ میں یہ فریش بائنگ لے لیتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ان دا مڈل آف بوتھ ہے. تو آج کا تو مجھے نہیں پتا، مگر کل تک یہ اسی زون میں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس زون میں بائنگ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ کا اسٹاک آپ کو پروفٹ دے گا. اور اگر آپ کافی اوپر خرید کے بیٹھے ہیں تو پھر مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس وقت جب مارکیٹ ہی پرفارم نہیں کر رہی تو صرف بی سی ایل سے کیا گلا. چودھری امتیاز صاحب، خالد صاحب ونڈرفل ویڈیو، بنڈل آف تھینکس. ایسے بخاری صاحب، السلام علیکم خالد بھائی، آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ، بٹ آپ کی انالیسس اس سے بھی قیمتی ہوتی ہے. شکریہ سر. اس لیے آپ سے کبھی کبھی اسکرپٹ کا پوچھ لیتا ہوں. میں کوئی مکھن نہیں لگا رہا، آپ یقین کریں جب سے آپ کی ویڈیو دیکھنی شروع کی ہے کسی بھی اسکرپٹ میں لاس نہیں ہوا. الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ نقصانات سے بچا کے رکھے، زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کریں. دیکھیے میری بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے جب تک سچی لگن نہ ہو تو وہ کام کامیاب نہیں ہوتا. اور سچی لگن ہوگی تو صحیح ڈائریکشن میں کام کریں گے. صحیح ڈائریکشن کیا ہے؟ جس طرح آپ کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو آپ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انجینئر بننا ہوتا ہے فزکس کیمسٹری فزکس میتھس پڑھتے ہیں. تو ہر ایک چیز کے لیے کچھ سبجیکٹس ہیں جن کو پڑھنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح اگر آپ مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ٹریڈنگ کو سیکھنا بھی ضروری ہے. یہی بات ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ بخاری صاحب، نائس ورڈز. راؤ محمد عظیم صاحب نے شکریہ ادا کیا. رحمت لطیف صاحب کہتے ہیں پی آئی اے کہاں تک جا سکتا ہے؟ سر یہ جو ابھی پی آئی اے کو بیچنے کی بات کی ہے تو اس وجہ سے پی آئی اے نے تو طوفان مچا دیا ہے. تو کل اس نے جو ہائی بنایا ہے وہ بڑا ہی شاندار تھا اور میرے خیال میں کل نکلنا چاہیے تھا. آج کا مجھے نہیں پتا کہ آج پی آئی اے نے کیا کیا ہے، مگر یہ ₹4.10 اور ₹4 کے بیچ میں اس میں سے نکلنا چاہیے، یہ میرا ماننا ہے. اور کل کا یعنی کہ ہائی ₹4.13 کا ہے. تو اگر کسی نے مجھ سے پوچھا ہوتا، آج پوچھ رہے ہیں آپ، اگر آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا ہوتا تو میں آپ کو
یقینی طور پہ یہ مشورہ دیتا کہ 4 روپے اور 4 روپے 10 پیسے کے بیچ میں اپنی ایگزٹ تلاش کیجیے. اور اگر 4 روپے 10 پیسے کے اوپر کلوزنگ دے دے تو ٹھیک ہے, 4 روپے 10 پیسے کے نیچے اسٹاپ لاس رکھے, پھر آپ کچھ امیدیں کر لیجیے. مگر یہ بڑی امیزنگ بات ہے, بڑی مزیدار بات ہے کہ اکثر لوگ نا ایسے اسٹاک خرید لینا چاہتے ہیں, جبکہ میں یہ کہتا ہوں یہ اسٹاک اس وقت لو جب یہ آپ کو سگنل دے کہ بس میں اب چلنے والا ہوں. اب آپ کہیں گے کہ یار یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یار یہ پتہ لگتا ہے. اگر آپ نے 30 جنوری کو پی آئی اے دیکھا ہو تو میرے خیال میں 30 جنوری کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ چلنے والا ہے. اور اگر ہم اس کی 30 جنوری کا ریٹ تھا 3 روپے 24 پیسے کی کلوزنگ تھی, اگر ہم 3 روپے 24 پیسے سے حساب لگائیں تو 29% گین اس نے 2 سیشن میں دے دیا. آج کے سیشن کا مجھے نہیں پتا, میں بات کر رہا ہوں 31 جنوری اور 1 فیب, ان 2 دن میں 29% گین اس نے دے دیا ہے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. بہرحال رائٹ ٹائم پہ رائٹ انٹری از ویری امپورٹنٹ. چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف. اگلا کمنٹ ہے جناب عثمان عباس صاحب کا. السلام علیکم سر, تھینک فار آنسرنگ دا کوشچن. سر رائٹ دا اسٹاک ود ہیش ان دا تھمبنیل سچ میتھڈ ٹو انکریز دا ریچ آف دا ویڈیو. عثمان عباس صحیح کہہ رہے ہو آپ, بالکل درست کہہ رہے ہو کہ ہیش ٹیگ کے ساتھ اگر ویڈیو کو ان اسٹاک کے ساتھ لنک کیا جائے تو ویڈیو کے ویوز بڑھ جاتے ہیں. تو مگر میرا مسئلہ بڑا عجیب ہے, میں ذرا بالکل ہی مختلف سا آدمی ہوں اور میں جو ہے عجیب سوچ رکھتا ہوں. تو عثمان عباس صاحب مجھے ویوز کی قطعاً ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جس دن سے میں پاکستان آیا ہوں اور پاکستانی مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے لمیٹڈ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی. بس خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ میچور ہوں اور سیکھ کے کام کرنا چاہتے ہوں. میری شاید اہلیت بھی نہیں ہے کہ میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ کام کروں, مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے چاہیے چند لوگ مگر میچور لوگ. اور ویوز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے میں جب ہم نے نیا اپنا یہ شروع کیا تھا یوٹیوب چینل تو ہمارا 2500 ویوز ود ان 24 آورز ہوا کرتے تھے. اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھیں گے تو اس وقت بھی جو ہمارے یوٹیوب سے پیسے آتے تھے وہ اتنے نہیں ہوتے کہ مطلب میں کیا کہوں, میرے خیال میں ایوریجلی بھی شاید 5 سے 7 ہزار مہینہ بنتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وچ از نتھنگ, 5 سے 7 ہزار مہینہ جتنا ہماری محنت لگتی ہے. کیونکہ پاکستانی ویورز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ان کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے. پرینک کی ویڈیو ہوتی ہے, ان کو پوری دنیا سے پاکستانی بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں تو بڑے ویوز بن جاتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ایکٹیو اکاؤنٹ ہی بہت کم ہے, اس لیے آڈینس بہت کم ہے, تو اس وجہ سے ویور زیادہ ہوتے نہیں ہیں. ایک ویور کی جو ایک اچھی تعداد ہے میرے حساب سے 2000 ویور سے 2500 ویور جو ہے نا میکسیمم ریچ ہے 24 گھنٹے میں, کیونکہ بڑے عرصے تک ہم نے اس کو مینٹین کیا ہے. اس زمانے میں ہمارے ولاگ جو تھے وہ ٹاپ ہوتے تھے. پھر ہم نے یوٹیوب چینل بند کر دیا تھا, تو بند کرنے کے بعد 2022 جب 2021 ختم ہوا تھا تو ہم نے بند کیا تھا, بٹ تقریباً 1.25 سال چلا کے کہ بھائی اب کووڈ اوور ہو گیا ہے تو اب ہم یہ فری سروس نہیں دیں گے. تو پھر ہم نے لوگوں کی بڑے اصرار پر 2022 کے کسی مہینے میں, پتہ نہیں شروع کے ہی مہینے ہوں گے, مارچ فروری یا اپریل ہوگا, اس میں ہم نے پھر دوبارہ شروع کی تھی. تو جب ہم نے دوبارہ شروع کی تو اب ہم اس کی مارکیٹنگ ہو یا اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے, کیونکہ ہم نے یہ سیکھ لیا تھا کہ 2500 ویوز کے بعد بھی ان 2500 میں جو میچور لوگ ہوتے تھے ان کی تعداد وہی ہوتی تھی جو آج ہمارے ویورز کی ہے. یعنی کہ اب ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ 600 سے 800, میکسیمم 800 اور ایوریج 600 ویوز چلتے ہیں ڈیلی کال کے. تو ہم نے سوچا کہ جب 2500 ہم ویو کر رہے تھے تب بھی ہمیں اتنے ہی لوگ سیریس دیکھ رہے تھے,
ورنہ زیادہ تر تو فری باؤنٹیز کے لیے یہاں پر یوٹیوب کو کھنگالتے ہیں اور ہم فری میں کام کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر بہرحال آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے، اور میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے شروع کریں. مگر اسٹاک کے حوالے سے میں اتنی بات کرتا نہیں ہوں. ہاں یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کے کمنٹ ہوتے ان اسٹاک پہ میں بات کر لیتا ہوں. تو پراپر انالیسس جب میں دیتا ہوں، آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں گے کچھ ویڈیوز میں تھمبنیل لگے ہوئے ہوں گے اسٹاکس کے. تو وہ کیوں لگے تھے؟ وہ اسی لیے لگتے تھے کہ کبھی کبھی ہم اپنی اسکرپٹ کال آپ کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان ویڈیوز میں پھر ہم لگا بھی دیتے ہیں. مگر جس میں ہم نے کچھ دکھایا نہیں تو پھر یہ تو غلط بیانی ہو جاتی ہے، تو پھر اس میں لگانا بیکار ہوتا ہے. بڑا لمبا جواب آپ کو دے دیا عثمان عباس صاحب، بہت شکریہ آپ کے کنسرن کا. عدنان گل کہتے ہیں سلام بھائی، تھینک یو فار یور ہیلپ ان مائی لاسٹ ریکویسٹ آف NATF. I was studying some technical, then see some upward movement in Gul Ahmed Textile. What is your opinion? اللہ آپ کا اسلام آباد والا کامیاب کرے، آمین. بہت شکریہ عدنان گل. عدنان گل، یہ تو پتہ نہیں ایک لمبی بحث ہے کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا اور میں اس کے بارے میں کیا کہوں. میں اتنا کہہ سکتا ہوں، گل احمد جو ہے، گل احمد ٹیکسٹائل جو ہے، وہ میرے حساب سے ایکیومولیٹ کرنے کے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ابھی پچھلے دنوں میں وہ بالکل چلا ہے، پچھلے 2-3 دن میں میرے خیال میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہمارے حساب سے اس کو 2175 اور 2185 پہ ریزسٹنس ملنی چاہیے تھی، جو کہ کل تو مل گئی تھی. آج مجھے نہیں معلوم کہ اس کو اس ایریا میں ریزسٹنس ملی ہے، بلکہ کل تو کلوزنگ 2113 کی ہے. میرے پاس جو چارٹ پہ میرے سافٹ ویئر پہ نظر آ رہا ہے 2113 کی کلوزنگ بتا رہا ہے کل کی. اب آج کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، مگر میرے خیال میں 2185-75 کے اوپر اگر یہ کلوز ہو تو پھر یہ ایکٹیویٹی تھوڑی اور کرنے کی کوشش کرے گا. بورن فار یو. السلام علیکم خالد بھائی، پلیز لیٹ اس نو اباؤٹ SNGP. شوڈ وی بائی اور ویٹ فار فردر کریکشن؟ سوال SNGP کے حوالے سے ہوا ہے. SNGP جو ہے بڑی زبردست ایفرٹ کر رہا ہے، اور SNGP کی مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اس کے اندر نیچے مال خرید کے ہم نے بیچا تھا، اس کے بعد دوبارہ لیا تھا، تو ہم SNGP کو اپنی ڈیلی ٹریڈ کا حصہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اور ہم نے ایک اور مشورہ اپنے کلائنٹس کو دیا ہے، ممبرس کو، کہ جو ڈیلی ٹریڈ کرتے ہیں کہ بھائی آج کل ڈیلی ٹریڈ بھی ان اسٹاک میں کرو جن کو جو ہمارے سلیکٹیو اسٹاک کی لسٹ میں آتے ہیں. تو SNGP از ون آف دوز. تو میرے حساب سے تو SNGP اچھا ہے، نیچے اس کو بائی کرنا چاہیے. ابھی اگر میں بولوں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یار یہ ابھی کیسے پرفارم کرے گا، آج کا تو مجھے نہیں پتا، میں کل تک کے ڈیٹا پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اگر تو یہ 4170 کے اوپر کلوز کرتا رہے، 4170 کے اوپر، تو بہت اچھا ہے. اور یہ ایک لیول ہے 42 روپے 45 پیسے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے اس لیول پہ ریزسٹنس پہلے بھی تھی. تو 42 روپے 45 پیسے کو توڑے گا تو پھر یہ تھوڑا جذباتی ہو جائے گا اور 4370 یا اس سے بھی آگے نکل جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ تو تھی SNGP کے حوالے سے بات چیت. چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف. محمد طاہر: خالد صاحب، ایڈوائز ان دا کرنٹ اکنامک کرائسس انویسٹر شوڈ انویسٹ ان وچ سیکٹر؟ دیکھیے پچھلے دنوں کیا کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ ایک تو فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو حالات کا اتنا اثر نہیں پڑے گا، ایک بات. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سیکٹر بھی سلو ہوتا ہے، کوئی بڑا فاسٹ موونگ سیکٹر نہیں ہوتا، ایک بات. دوسری بات یہ ہو گئی کہ کچھ سیکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پرفارم کرنے کا ٹائم پیریڈ آتا ہے اور وہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ میں پرفارم کرتے ہیں. اکنامک کرائسس سے فرق یہ پڑے گا کہ اگر ان کو 30% پرفارم کرنا، 30% گین دینا چاہیے،
تو وہ شاید 15% گین دیں، 18% گین دیں، مگر بہرحال وہ اپنے مخصوص ٹائم رینج میں پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسماعیل شیخ صاحب نے کہا فرام مکہ، کہتے ہیں یور PCX انالیسز از گریٹ، پلیز لیٹ می نو اباؤٹ IMF پیکیج از گڈ فار اوور PSX اور ادروائز. اسماعیل صاحب بالکل IMF پیکیج جو ہے میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ بریتر ہے، وہ پازیٹیو ٹریگر ہے. مارکیٹ کو یہاں سے آگے چلانے کی ذمہ داری ساری IMF پر ہے. IMF نہیں تو مارکیٹ نے تو پھر بری طرح پٹ جانا ہے. عابد حسین صاحب کہتے ہیں سر آپ کا انالیسز ریسرچ بیس ہوتا ہے، مجھے اسٹاک سلیکشن میں ڈیسیشن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. خالد صاحب گاڈ بلیس یو. تھینک یو عابد حسین صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. ناصر اشرف صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، ریسپیکٹڈ سر، اللہ بلیس یو اینڈ یور فیملی. سر پلیز ایڈوائز می اچھے ڈیویڈنڈ والے. یار یہ روز سوال آتا ہے، یہ سوال ناصر اشرف صاحب آپ نے سوال کیا ہے، یہ والا سوال تو کوئی نہ کوئی آدمی روز کرتا ہے اور میں روز جواب دیتا ہوں اس کا. یار اتنے اچھے اسٹاک ہیں، پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ہے، اگر صرف ڈیویڈنڈ کے لیے لے کے ڈالنا ہے، PICT جسے کہتے ہیں. اس کے بعد اگر بات کرو گے تو فرٹیلائزر کو میں نے کہا، FFC کے بارے میں نے کہا، اور کیا نام یاد کروں، وقت پہ مجھے نام بھی یاد نہیں آتے. کہ ہاں یہ میں نے فرٹیلائزر میں 2 بتا دیا آپ کو، اور اس کے علاوہ کون سا تھا سر جی، پھر یہ ہاں پاور والے جو تھے، ہپکو، کیپکو، نشاط چنیا پاور اور سیف پاور، ایک اینگرو خادر پور ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہے. تو سر میں نے تو بڑے اسٹاکوں کے نام لیے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلتے ہیں اگلے کمنٹ کی طرف. شاہد اکبر السلام علیکم، اللہ خوش رکھے. پلیز کین آئی ایکومولیٹ FFL؟ یس یو کین، جسٹ ڈو اٹ. FFL کو جمع کریں، اگر جلدی میں ہے تو مت جمع کریں کیونکہ یہ ٹائم لے گا مگر اچھا گین دے گا. اس کو لے کے بیٹھنا پڑے گا، اس کی پرفارمنس میں ٹائم لگے گا. یہ بہت رائٹ شیئر بانٹ چکا ہے تو ذرا اس کو سیٹل ہونے دیں، ایڈجسٹمنٹس چل رہی ہیں، سیٹل ہو جائے گا تو پھر اچھا ہو جائے گا. DSFL شیئر یس کوئی صاحب کہتے ہیں تھینکس آئی ہیو DSFL شیئر، دس کمپنی از ڈیفالٹر فار فیو ایئر، ہاؤ کین آئی ڈسپوز آف دیز شیئر؟ تھینک. سر میں دعا کر سکتا ہوں، اسی لیے میں اپنی ویڈیوز میں مطلب ہزاروں دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یار اتنے اچھے اسٹاک پڑے ہیں، یہ اسٹوپڈ اسٹاک کے پیچھے مت بھاگو. نتیجہ یہی ہوتا ہے بھائی، اگر یہ ڈیفالٹ پہ ہے اب تو میں اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور مجھے تو کوئی طریقہ نہیں پتہ، مگر میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے بروکر سے مشورہ کر لیں. یہ آخری دفعہ کب ٹریڈ ہوا تھا اور ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ان کے آخری دن یہ ٹریڈ ہوا ہے 19 فروری 2018، اور آپ 22 میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بات. میں نے تو اچھا آپ مزیدار بات دیکھیں کہ اس اسٹاک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر اس کو میں نے یعنی کہ جب آج میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ 19 فروری 2018 کو کلوز ہوا ہے. تو اور اس کی پرائس دیکھ رہا ہوں 88 پیسے پہ کلوز ہوا ہے. میں نے اس کو اس پرائس پہ نہیں دیکھا، میں نے اس کو دیکھا ہے میرے خیال میں 4-5 روپے پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 2017 کے بعد میں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے چارٹ پہ. تو اندازہ کر لیجئے یہ کتنا خوبصورت شیئر ہے کہ 18 19 20 21 22 5 سال سے میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی. یار اسی لیے سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو، نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں، بس میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ نقصان سے بچ جائیے. اچھا جناب، اس کے بعد ایک ہے سر سسٹم لمیٹڈ، 1 ایئر ہولڈ پہ لینا چاہیے نیڈ یو؟ سر میں تو آپ لوگ میری تواتر سے ویڈیو شاید نہیں دیکھتے جناب. کسی روٹین میں آ جائیں، روٹین میں آ جائیے. اگر آپ کو میری ویڈیو ٹھیک لگتی ہیں تو روٹین میں دیکھیے. اگر روٹین میں دیکھیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بات سن کے عمل کیجئے، مگر روٹین میں دیکھیے ضرور. اس لیے کہ اگر آپ میری انالیسس کو بہتر سمجھتے ہیں
تو آپ کے دماغ میں نا ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا رہے گا. سر سسٹم لمیٹڈ وہ اسٹاک ہے جس کو میں نے 100 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی سیکٹر میں اگر کوئی اسٹاک ہے تو وہ سسٹم لمیٹڈ اور ایونسیون ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بات. دوسری بات آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، 2022 کے اندر اس نے لو بنایا تھا 280-81 کا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ تقریباً سمجھ لیجئے مئی سے لے کر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اگست تک یہ 360-70 کے نیچے تھا، اور میں مسلسل اس کی بائنگ کرواتا رہا ہوں کہ کر لو، بائی کر لو، سمجھاتا رہا ہوں لوگوں کہ بھائی رکھ لو، لے لو. اس نے شاید کوئی بونس دیا تھا، اس کے بعد یہ 280-81 کا لو بنا تھا، اور میں پیچھے لگا رہا لوگوں کے لے لو. اس کے بعد پھر ہم اس میں پہلی دفعہ جو ہم نے ایگزٹ لی تھی وہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 441 پہ لی تھی. 441 پہ ایگزٹ لے کے فوری طور پہ بائنگ بیک بھی کر لیا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ایگزٹ لی تھی 504 کے پاس، اور پھر بائنگ کر لی تھی. ہمارے پاس مسلسل یہ اسٹاک ہے. اچھا، آپ کا سوال 1 سال کے لیے ہولڈ کرنے کا ہے، تو اس میں میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اس کا پوٹینشیل دیکھیے گا. ابھی تو آپ بالکل ہولڈ کریں گے، یہ بہت اچھا گین دے گا آپ کو، مگر جب کب کوئی گین دیتا ہے، جیسے کوئی اناؤنسمنٹ آتا ہے، اس وقت اگر کوئی ہائپر موو بنتی ہے تو بجائے اس کے کہ لے کے بیٹھے رہیں، اس ہائپر موو میں ایگزٹ کریں. جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے بونس جب اناؤنس ہوا اس وقت بیچا ہو 720 میں، کیونکہ ہائی تو بنا تھا 780 کا، اگر 720-25 میں بھی بیچا ہو تو اندازہ کیجئے کہ ان کو ٹائم ملا تقریباً مارچ، اپریل، مئی، جون، میں اگست تک نہیں جاتا، مئی جون، تو 3 مہینے ملے کہ 3 مہینے کیش ان کے پاس آ گیا. اس کیش سے وہ کچھ اور ٹریڈنگ کر سکے. اس کے بعد دوبارہ سسٹم لمیٹڈ لے کے انہوں نے جتنا پہلے تھا اتنا دوبارہ رکھ لیا، اور پیسے بھی بچ گئے، پروفٹ بھی بک ہو گیا، پروفٹ بھی جیب میں آ گیا. 3 مہینے کے لیے کیش واپس آیا. اس 3 مہینے میں کوئی اور انویسٹمنٹ کر لی جو اس وقت کے چلنے والے اسٹاک تھے، اور پھر دوبارہ یہ لے کے بیٹھ گئے. تو یہ اس طرح کی رد و بدل اگر آپ کرتے رہیں گے تب آپ کو یہ مارکیٹ اتنا زیادہ گین دے گی کہ کچھ لوگوں کے لیے انبلیویبل ہوگا. تو جناب یہ تھی، بڑی تفصیلاً گفتگو ہو گئی آپ سے، یہ تھی تمام کمنٹس. اگلے اس کی طرف چلتا ہوں، سلائیڈ کی طرف. مہنگائی کا طوفان اور کیا کرے گی عوام، ہے تو مسئلہ جناب. ان مسئلوں کا حل دینے کے لیے میں اسلام آباد آ رہا ہوں، اور انہی مسائل پر بات کروں گا. ٹریڈنگ کیسے کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، کیا غلطیاں کر رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے. اور آپ کو اگر غلطی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم بتائیں گے آپ کو، آپ اپنے ٹریڈنگ کے مسائل بتائیں. تو ہم یہ تمام چیزیں آنے والے اتوار یعنی کہ سنڈے 5 فروری 2023 کو دوپہر 2 بجے شارپ آپ سے ملاقات ہوگی. اسلام آباد، راول پنڈی، اس کے قریب و اجوار کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس فری سیمینار میں. وینیو آپ پوچھئے نہیں، اس نمبر پہ رابطہ کر لیجئے 034561904443. وینیو ہم سلیکٹ کر چکے. وینیو ہم انہی کو بھیجتے ہیں جو رجسٹر ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کو پھر انویٹیشن جو بھیجتے ہیں اس میں وینیو لکھا ہوتا ہے. یہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے جو ہمیشہ سے ہم فالو کرتے آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یور فیڈ بیک میٹرز کا اختتام ہوتا ہے. بہت شکریہ دوستو، اللہ حافظ.